ایک وقت تھا جب دنیا کے 3 براعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ایک ایسی سلطنت جس کے نام سے یورپ کے بادشاہ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ 600 سال تک قائم رہنے والی وہ عظیم اسلامی خلافت جو طاقت، علم اور بہادری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ مگر پھر سب کچھ بدل گیا۔ محلات خاموش ہو گئے، فوجیں بکھر گئیں اور خلافت تاریخ بن گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیا دشمن بہت طاقتور تھا یا سلطنت اندر سے کمزور ہو چکی تھی؟ آج ہم جانیں گے سلطنت عثمانیہ کیسے ٹوٹی۔ 13ویں صدی ترکی کے ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار عثمان غازی شاید خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام ایک دن تاریخ کی سب سے طاقتور اسلامی سلطنت بن جائے گا۔ یہ صرف ایک سلطنت نہیں تھی مویسی کا قوم، یہ مسلمانوں کی امید تھی اور ان کی طاقت نہیں کی شناخت۔ پھر وہ وقت آیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ 1453 سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ وہ دیواریں جنہیں ناقابل شخص سمجھا جاتا تھا زمین پر گھر چکی تھیں۔ یورپ خوزدات عقید شانتت عوامدہ اور سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر۔ مگر تاریخ کا سب سے خطرناک دشمن باہر نہیں ہوتا، وہ اندر چھپا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور عثمانی سلاطین کی زندگی بدلنے لگی۔ جہاں پہلے میدانی جنگ تھے، وہاں اب محلات کی عیش و عشرت تھی۔ جہاں انصاف تھا، وہاں سازشیں شروع ہو چکی تھیں۔ محل کے اندر طاقت کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ وزیر، جنرل اور درباری سب اقتدار چاہتے تھے۔ سلطان کمزور ہوتے گئے اور سلطنت آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنے لگی۔ واقعاً سکویات تھی۔ اسی دوران یورپ بدل رہا تھا۔ وہ سائنس میں آگے بڑھ چکا تھا۔ نئی مشینیں، نئی ٹیکنالوجی، نئی ہتھیار۔ مگر عثمانی سلطنت اب بھی پرانے نظام پر کھڑی تھی۔ فرق بڑھتا گیا اور خطرہ قریب آتا گیا۔ پھر ایک دن یورپ نے سلطنت عثمانیہ کو ایک نیا نام دیا، دا سک مین آف یورپ، یعنی یورپ کا بیمار آدمی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ اب دنیا عثمانیوں کو کمزور سمجھنے لگی تھی۔ دہائن آمن پانچ پرنسوا کے ماندھی۔ پھر وہ ہوا جس نے خلافت کی بنیادیں ہلا دیں۔ عرب علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں، قومیت کے نعرے بلند ہونے لگے۔ برطانیہ نے وعدے کیے، آزادی کے خواب دکھائے اور مسلمانوں کی وحدت ٹوٹنے لگی۔ ستبیمن اوشت دنیت پتہ تنیا کی 1914 دنیا جنگ میں ڈوب چکی تھی۔ سلطنتی عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن یہ فیصلہ تباہی بن گیا۔ ہر محاذ پر جنگ، ہر طرف دشمن، اور سلطنت خون میں ڈوبتی چلی گئی۔ استنبول خاموش تھا، وہی شہر جو کبھی خلافت کا دل تھا، اب غیر ملکی فوجوں کے قبضے میں تھا۔ سلطان کے پاس تخت تھا، مگر اختیار نہیں۔ ایجام عامہ تاکیہ میں یہ تعدی تھی۔ پھر 1924 کا وہ دن آیا جب صدیوں پر محیط خلافت ختم کر دی گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک صدمہ تھا، ایک درد، ایک عہد کا خاتمہ۔ مگر سوال آج بھی باقی ہے، کیا سلطنت صرف دشمنوں کی وجہ سے ٹوٹی، یا جب علم کمزور پڑ جائے، جب انصاف ختم ہو جائے، جب اتحاد ٹوٹ جائے تو سب سے بڑی سلطنتیں بھی بکھرتی ہیں؟ کچھ سلطنتیں بھی بکھر جاتی ہیں۔ تاریخ صرف کہانیاں نہیں سناتی، وہ آنے والوں کو خبردار بھی کرتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، مگر اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔